اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو نکاح کا رشتہ ہے اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی نسل میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور آپس میں تمہارے لیے محبت رکھ دی اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھ دی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانی ہے. اللہ تعالی نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو زندگی کے اچھے اور برے ایام میں ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے اور خوش ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ نے فرمایا کہ آدمی کی سب سے اچھی دوست بیوی ہوتی ہے. سب سے اچھی دوست. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی اور ان کو یہ لگا کہ اپنا کوئی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالی نے ان کے لیے ان کا اپنا پیدا فرمایا. کون؟ بیوی. بھائی نہیں دیا، بہن نہیں دی، کوئی اور دوست نہیں دیا، بلکہ بیوی پیدا فرمائی. تو بیوی جو ہے وہ سب سے بہترین دوست ہے کہ آدمی اس کے سامنے اپنے سارے دکھ سکھ رکھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی کا سکون حاصل کر سکتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیوی کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ شوہر جب اس کے پاس جائے تو سکون حاصل کرے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ اور جب تم اس کے پاس نہ ہو تو وہ تمہاری امانتوں میں محافظ بن کر کھڑی ہو اور خیانت نہ کرے، اور جب تم اس کو کوئی حکم دو تو وہ فرما برداری کرے. جب اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ محافظ ہو تمہاری تمام امانتوں میں. آبرو شوہر کی امانت ہے، اس میں بھی حفاظت کرے. گھر کا ساز و سامان شوہر کی حفاظت ہے، شوہر کی امانت ہے، اس کی بھی حفاظت کرے. اولاد یہ شوہر کی امانت ہے، اولاد کی بھی حفاظت کرے. اور تیسرا یہ کہ اگر اس کو تم کوئی حکم دو تو اطاعت کرے. تو فرمایا لیسکن الیہا تاکہ وہ اس کے پاس جا کر آرام حاصل کرے. بیوی اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے. بعض لوگ شادی کرتے ہیں لیکن شادی کرنے کے بعد بیوی سے وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں دوسری چیزوں کے لیے. تم نے میری والدہ کی خدمت کیوں نہیں کی؟ بیٹے کو چاہیے کہ وہ والدہ کی خدمت کرے اور بیٹے کو چاہیے کہ وہ والدہ کے پاؤں بھی دبائے، اس کا سر بھی دبائے، اس کے بالوں میں تیل بھی لگائے. لیکن جو بیوی ہے وہ تو اس لیے نہیں لائی جاتی کہ وہ ساس کی خدمت کرے. یہ قدرتی سا معاملہ ہے کہ اگر بیٹا اپنی ماں کا فرما بردار اور خدمت گزار ہوگا تو بیوی کو کبھی بھی جرأت نہ ہو سکے گی کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے. لیکن یہ رویہ بہت غلط ہے کہ والدہ کی نوکرانی بن کر رہے. بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کی ذمہ داری سنبھالے، لیکن بیوی تو اس لیے نہیں لائی جاتی. اسی طرح بعض اوقات یہ کہ کھانے پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، نمک تیز کیوں ہے اور فلانے وقت میں کھانا گرم کر کے کیوں نہ دیا. اس لیے کہ باورچی کی ذمہ داریاں یہ بیوی کے فرائض منصبی میں سے تو نہیں ہے. اس کا جو اصل
مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس آرام ملے اور اس سے اولاد چلے۔ اگر نسل چل رہی ہے اور اس کے پاس آرام مل رہا ہے تو اس کے باقی کاموں کے اندر کمی بیشی کو برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے کمالات رکھ دیے گئے ہوں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کامل بنایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو کامل نہیں بنایا۔ ہر ایک کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ اس اللہ کی بندی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ شوہر کی نہ جانے کتنی کمیاں برداشت کر رہی ہے، اور مشرقی عورت ہے جس سے اس کو جوڑ دیا گیا، وہ جڑ گئی اور اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب اس کی جو کوتاہیاں شمار کر رہا ہے، ان کوتاہیوں کے اندر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس بیچاری کی ذمہ داری کون سی ہے۔ اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ شوہر کے لیے بن سنور کر رہے، شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرے اور امانتوں میں خیانت نہ ہونے دے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر شوہر نے اس کو کوئی حکم دیا، مثلاً اسے کہا کہ میرے ساتھ سفر پر چلو، تو وہ چون چرا نہ کرے، اس کے ساتھ سفر پر چلے۔ تو یہ ہے بیوی کی ذمہ داریاں، لیکن اس کی بجائے ہم نے ذمہ داریاں دوسری سمجھ لی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت بھی اپنے آپ سے غافل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری ذمہ داری تو بس یہ ہے کہ میں گھر سنبھالوں، کھانا وقت پر تیار کروں، گھر چمکا کر رکھوں، ساس کے اور نندوں کے جملہ امور سر انجام دوں۔ اب وہ بیچاری ماسی جیسی بن جاتی ہے، پھر ہم اسکرینیں کھول کر اور اس پر شکلیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے اور یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ تم نے اس کو اچھا نہیں رہنے دیا۔ اگر اس کے ساتھ صحیح حسن سلوک کا معاملہ کیا ہوتا اور اس کو بالکل ماسی اور مزدور نہ بنایا ہوتا تو اسی سے سکون حاصل کر لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیوی کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو اصل تعلق ہے وہ تو سکون کا تعلق ہے، اور یہ کہ نسل حاصل ہو۔ اس کے علاوہ جو باقی امور ہیں وہ اگر عورت اپنی ذمہ داری سمجھے تو ایک مشرقی بیوی کا یہی روپ اور یہی منظر ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور مددگار بھی ہونا چاہیے کہ سارے کام اس کے ذمہ نہ ڈال دیے جائیں، بلکہ غور سے دیکھیں کہ اگر اس کی طاقت سے زیادہ کام ہو رہے ہیں تو اس میں ان کا مددگار بنے، اور اس کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ بس وہ اسی کام کے لیے ہے۔